24 گھنٹوں میں ٹائم باقاعدہ تقسیم شدہ ہے کہ سویرے 5 بجے سے آنورڈ سویرے 9 بجے تک ساری بری حرکتیں کم ہو جاتی ہیں. صبح 5 بجے سے 9 بجے تک میرے خیال میں لاہور میں اس وقت نہ کوئی چوری، نہ کوئی ڈکیتی، نہ کوئی نشے کا لین دین، نہ کوئی اور غلط کام. صبح 5 بجے سے 9 بجے تک راوی چین لکھتا ہے. صبح 9 بجے پھر آہستہ آہستہ کام کاج کی طرف لوگ جاتے ہیں، بیچ میں غلط کام، صحیح کام. شام 5 بجے جاتے جاتے دن کلوز ہونا شروع ہوتا ہے. شام 5 بجے کے بعد پھر منصوبے ہوتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، پارٹی کہاں ہونی ہے، غلط لین دین کہاں ہونا ہے. تو اگر کوئی بھی ماں یا بیوی چاہتی ہے کہ اس کا بچہ یا اس کا خاوند سیف رہے تو اس کو اس بات پہ انسسٹ کرنا چاہیے کہ مغرب کے بعد کسی کام کاج کے علاوہ، کسی خوشی غمی کے علاوہ آپ کو گھر پہ ہونا چاہیے اور کام سے سیدھا گھر پہ آنا چاہیے، تاکہ یہ کسی کو شک ہی نہ پڑے کہ آپ کسی غلط سرگرمی میں ملوث ہیں. تو جو یہ بچے ہیں جن کی ریہیبلیٹیشن یا یہ پروسیس ڈیولپمنٹ کا کہہ لیں، پرسنل ڈیولپمنٹ کا چل رہا ہے، تو آپ کے گھر میں اور بھی تو بچے ہیں نا، اور ان میں سے کوئی بچے 9 سال کے ہوں گے، کوئی 11 سال کے، کوئی 12 سال کے، جن کے اوپر آپ کا اثر و رسوخ زیادہ ہے. ایک ہوتا ہے اثر، ایک ہوتا ہے رسوخ. اثر کا مطلب ہے انفلوئنس، کہ آپ ماں ہیں، آپ کا ماں ہونے کے ناطے اثر ہے. دوسرا ہے رسوخ، جسے لیوریج کہتے ہیں، کہ آپ اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، آپ اس کے نیڈز اور وانٹس کو دیکھتے ہیں، تو اس سے لیوریج بھی پیدا ہوتا ہے، جسے رسوخ کہتے ہیں. رسوخ، اثر و رسوخ اپنا استعمال کریں. اگر آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کوئی چیز نہیں استعمال کرتے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ کام کرنا بند کر دیتی ہے. اگر کسی گاڑی کو بھی کھڑے کر دے تو پتہ نہیں وہ کیوں پنکچر ہو جاتی ہے، اس کے پہیے زمین کے ساتھ جا کے لگ جاتے ہیں. تو چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے. اگر آپ کا اثر و رسوخ ہے، اگر آپ کا کوئی انفلوئنس ہے اور آپ کی کوئی سکل ہے تو اس کو تازہ کرتے رہیں. اور جتنے چھوٹے بچے کے ساتھ آپ یہ کریں گے وہ اتنا ہی پازیٹیو ہو جائے گا، کیونکہ وہ غلط باتیں سیکھنے سے پہلے ہی صحیح باتیں سیکھ لے گا، اور گھر میں اسے کوئی رول ماڈل بھی نہیں ملے گا جو راتوں کو دیر سے باہر رہنے والا ہو. تو جب ایک آ جاتا ہے موڈ اس قسم کا تو نیا پیکج آ جاتا ہے. نیا پیکج، اس نئے پیکج کے مطابق آپ کو زمینی حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے لیے کچھ، جیسے کوئی اگر کسی کا گلا خراب نہ ہو تو کوئی اس کو کھٹی چیزیں کھانے سے منع کرتا ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہی نہیں ہے، تو کہتے جی ٹھیک ہے جو دل کرتا ہے کرو. کوئی ڈائبٹیز نہ ہو تو ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ حلوے نہیں کھانے، وہ ہے ہی نہیں ڈائبٹیز، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہی نہیں. جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ایک نیا پیکج سامنے آتا ہے، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ جس بندے نے چرس پی ہے اس کا موڈ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، اس کے موڈ میں کوئی کمی کمزوری تھی، اس کے موڈ میں کوئی ڈیفیشنسی تھی، اور اس ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ ڈرگز کوئی کیوں لے گا؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بلا وجہ، مثلا آج کی افطاری اگر آپ بروفن سے کرنا چاہیں، آپ میں سے کسی کے گھر کوئی بروفن کو بیسن لگا کے چلیں، مطلب چلے پنیر لگا کے تھوڑا اوپر بیسن لگا کے تو اس کے وہ کوئی پکوڑے سے بنا کے تو کوئی نئی ریسیپی آ گئی. مثلا آپ میں سے کوئی ہے جو کہے کہ آج افطاری ٹیکا لگواؤں گے نیورو بیان دا، طاقت کا ٹیکا لگا لیں گے. کمزوری جو ہو گئی جی، روزہ رکھیا کمزوری ہو گئی ہے تو چلو طاقت دا ٹیکا لگا لیں، نہیں نا. تو یہ بات کہ جی میں ویسے ہی شراب پیتا ہوں، مجھے ویسے ہی پسند ہے، موڈ میرا ویسے پرفیکٹ ہے لیکن میں ویسے ہی پی لیتا ہوں، تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا. ہمیشہ جب بھی انسان کا کوئی بگڑتا ہے معاملہ تو وہ ڈرگز کی طرف جاتا ہے، چاہے وہ جسمانی معاملہ ہو، چاہے وہ موڈ کا مزاج کا معاملہ ہو، ڈپریشن کا معاملہ ہو، چاہے اینگر کا معاملہ ہو. انسان کوئی چیز کیوں کرتا ہے
یہ فیصلے اس کے جذبات کے ہاتھوں ہوتا ہے، لیکن وہ لاجک سے پھر ان کو صحیح کرتا ہے. اگر آپ گھر سے گاڑی لینے گئے ہیں سیوک اور آپ مرسیڈیز خرید کے آ جاتے ہیں تو آپ بھلا کیا کہیں گے؟ کیونکہ مرسیڈیز خریدنے کے لیے آپ نے بینک سے لون لیا ہے، اپنا کوئی خرچہ، کوئی زمین بیچی ہے، کچھ اور کیا ہے، اور آپ نے سیوک خریدتے خریدتے جا کے تو مرسیڈیز خرید لی ہے. اب آپ نے سیوک خریدتے خریدتے مرسیڈیز لے لیا تو آپ بھلا کیا کہیں گے؟ آپ اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے بھلا؟ وہ کہے گا کہ جی یہ دیکھو نا ہن اسی رہنے ہیں ڈیفینس وچ رہنے ہیں تے محلے دار ساڈے متاثر ہو جان گے، اب بچیاں دے رشتے بھی کرنے نے اگوں، مرسیڈیز دی وجہ نال رشتہ اچھا آ جائے گا، مرسیڈیز دا رشتہ آ جائے گا، بچے دا آوے نہ آوے. ٹھیک، تو یہ کچھ نہ کچھ ہم پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا ذرا اس سے ہمارا ٹیکا ہو جائے گا، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اور جو ڈرگز ہیں، چائے بھی بغیر وجہ کے نہیں پیتے لوگ. یہ چائے ہے نا، چھوٹی سی عام سی چیز ہے، تو آپ ٹی وی پہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں کہ بیوی خامد کو کہہ رہی ہے کہ مجھے ذرا میرے میکے لے چلے، کہتا نہیں میں نہیں جا سکتا، میں تھکے آیا. تو اس کے بعد بیوی چائے بنا کے پیش کرتی ہے تو پھر خامد کہتا ہے کہ وہ کدھر تم ہو، چلو میں تمہیں میکے لے کے جاؤں. کبھی دیکھا آپ نے اس طریقے؟ اچھا، اب اس بندے سے کہ تمہارا کوئی موڈ خراب ہے تو تم چائے پیتے ہو، تو کہا نہیں موڈ تو میرا ٹھیک ٹھاک ہے. تو پتہ نہیں ہوتا. ابھی آپ نو عمر ہیں، ابھی بلوغت کے قریب پہنچنے والے ہیں، تو آپ کو بہت ساری چیزیں ڈسکور کرنی پڑیں گی لائف میں. ابھی آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ کو سب سے پہلی بات ہے آپ کو پتہ نہیں پیو کی ہوتا ہے. آپ نے ایک باپ کو دیکھا ہے زندگی کے 18 سال، کتنے سال عمر ہے آپ کی؟ 22 ایئر میں سے آپ نے 20 ایئرز تو دیکھا ہے نا باپ کو، تو سمجھ جانا چاہیے نا ایک باپ کیا ہوتا ہے. حالانکہ تو انہوں نہیں پتا ایک پیو کی ہوتا ہے. کئی دفعہ آپ دیکھ کے سمجھتے ہیں چیزوں کو، کئی دفعہ آپ کسی پروسیس میں سے گزرتے ہیں تو آپ کا فریم آف ریفرنس بنتا ہے. کچھ چیزوں کا پہلے پتہ نہیں چلتا. جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو ایک کرزمیٹک ایکسپیرینس میں سے آپ گزرتے ہیں. جب آپ کو بچہ پیدا ہوتا ہے اور آپ کی اپنے بچے کی شکل دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر بہت بڑی کیمیاوی تبدیلیاں آ جاتی ہیں یکدم، یعنی حتیٰ کہ وہ تبدیلیاں نانا نانی میں بھی آ جاتی ہیں. یعنی اندازہ کریں کہ وہ جو کیمیاوی پروسیس ہے جو کہ عام انسان نہیں سمجھتے، ان کے اندر ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں، اور یکدم ایک اجنبی بچہ جو کہ پہلے کبھی آپ نے نہیں دیکھا، اور جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں لمبے لمبے منصوبے بنانے شروع کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ کئی لوگ 1 مہینے کے بچے کی شادی اپنے کسی بہن بھائی کی اولاد سے کرنے کے بارے میں بھی فیصلے کر لیتے ہیں. انسان اتنے لمبے منصوبے رکھتا ہے. تو بلا وجہ نہیں ہوتی کوئی چیز. کوئی بندہ جس کا موڈ خراب نہیں ہوگا وہ چرس نہیں پیے گا، وہ سگریٹ نہیں پیے گا، حتیٰ کہ وہ چائے بھی ہو سکتا ہے نہ پیے یا ایک دفعہ پی کے چھوڑ دے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے موڈ کے مسائل نہیں ہیں اور آپ نے بلا وجہ پنگا لیا یہ ساتھ. اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. Get out! Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from Willing Ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.